السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں مشائخ، پھر وہ طالب علم جوائن ہو گیا ہے، لیکن اس بار اگر اس نے غلطی کی تو واقعی پھر میں بہت اپسیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے ریکویسٹ بھیجی جوائن ہونے کی، میں نے جوائن کر دیا ہے۔ لیکن آپ لوگ یار سمجھا لیجئے گا، میں نہیں چاہتا ہوں کسی کو باہر کروں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن شرارت کر کے باقی لوگوں کا وقت برباد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سمجھ لیجئے گا، مطلب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو اچھے لڑکے ہوں گے جن کی بات باقی لڑکے مانتے ہوں گے، تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایک دو طالب علم کی وجہ سے پوری کی پوری کلاس ڈسٹرب ہو۔ جی مشائخ، تو بات چل رہی تھی کہ یا اللہ کیوں کہا جاتا ہے، جب یا دور کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ وہ بندوں سے بے انتہا قریب ہے۔ جی اصل میں اس سے پہلے والے درس میں آپ نے بلاغہ میں پڑھا ہے، ایک چیز ہوتی ہے رتبہ اور ایک چیز ہوتی ہے ظاہری چیز، ٹھیک ہے مشائخ؟ ایک چیز ہوتی ہے ظاہری طور پر کوئی شخص قریب ہو لیکن مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہو، ہاں تو وہ حاضر بھی ہے، قریب بھی ہے اور بعید بھی ہے، قریب بھی ہے اور بعید بھی ہے۔ جیسے آپ کے اسٹیج پر ناظم صاحب آ جائیں، طلبہ کا پروگرام ہے، ناظم صاحب کی شخصیت آ گئی، شہر کے میئر کی شخصیت آ گئی، کوئی منتری آپ کے ہاں آ گئے، یہ لوگ درجے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبارات سے، مطلب کوئی ضروری نہیں کہ شرعی اعتبار سے بھی ایسا ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے جاہ و حشمت والے لوگ ہیں، تو ان کو آپ جب خطاب کرتے ہیں تو تعظیم کے صیغے سے مخاطب کرتے ہیں، ایسے صیغے سے مخاطب کرتے ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ درجے میں بہت بلند ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہیں ابے تبے کر کے، ابے یہاں چلے آؤ، ابے وہاں چلے جاؤ، یہ اسلوب آپ وہاں پر استعمال نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہی معاملہ یہاں پر آپ سمجھیں، اللہ رب العالمین بندوں سے بے انتہا قریب ہے، لیکن اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بے انتہا دور ہے۔ کہاں مخلوق ایک نیچ مخلوق اور کہاں اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات خالق، مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی کمپیئر کر سکتا ہے؟ کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے، نہیں کر سکتے، کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے۔ خالق ہے اور مخلوق چاہے جتنے بلند مقام پر ہو وہ مخلوق ہے۔ تو مرتبے اور مقام کا اعتبار کرتے ہوئے آپ یا کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ہم سے قریب ہے، بالکل قریب ہے، لیکن اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نہایت عالی علو کے آخری درجے پر ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو ظاہر کرنی ہیں، وہ دور بھی ہے، وہ قریب بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں یا کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ظاہری طور پر آپ سے قریب ہے، اس طور پر کہ آپ دل میں کوئی بات سوچتے ہیں تب بھی وہ جان لیتا ہے، لیکن وہ درجے اور مقام کے اعتبار سے بے انتہا بلند ہے، بے انتہا اعلیٰ مرتبے پر ہے، آپ اس کے مقابلے میں اس کا کوئی کمپریزن ہی نہیں کر سکتے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے یا کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔
تاکہ اللہ رب العالمین کی عظمت شان کو بھی درشایا جائے اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی قربت کو بھی باقی رکھا جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی شیخ. قرآن نے دیکھیے، قرآن آپ اگر پڑھتے ہوں گے، سورہ بقرہ کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ کسی کو یاد ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم ذالک الکتاب. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یہ کتاب، ہاں؟ یہ کتاب، یہ ذالکہ کا معنی یہ، ذالکہ کا معنی وہ ہوتا ہے شیخ. وہ کتاب. تو پھر یہ ترجمہ کیسے اوٹ پٹانگ کر رہے ہو؟ کوئی وہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے. کبھی سوچتے نہیں ہیں آپ لوگ. یعنی ماشاءاللہ سراج العلوم میں آپ لوگ فارغ ہونے والے ہیں اور قرآن کا پہلا صفحہ ہے. یہ اور وہ کا جھگڑا کیا ہے؟ ہاں مشائخ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کون کتاب؟ وہ کتاب، وہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن یعنی آسمانی قرآن وہ وہ کتاب ہے یا یہ ہے؟ وہاں وہ سے مراد شیخ آسمانی وہ کتاب. جی شیخ، ترجمہ یہ وہ ہے کتاب ہے شیخ، یہ وہ ہے کتاب ہے. یہ وہ یہ کیا چکر ہے بھائی ذالکہ اس میں اشارہ ہے. یہ وہ کتاب نہیں شیخ بلکہ ایک کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب. جی صحیح. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ کبھی آپ لوگ مطلب ایک ذاکر نائک ٹائپ کے مولوی لوگ ہو، یعنی عربی گرامر اور امر سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ترجمہ رٹ کر کے آپ لوگ کلاس پر تاکید نکل جانے ہے والے لوگ. یہی بھائی ذالکہ کیا ہے؟ یہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ اور یہ کے لیے ہے یا بعید کے لیے؟ بعید کے لیے. بعید کے لیے ہے. اور قرآن جی آپ سے قریب ہے یا بعید ہے؟ قریب ہے. قریب ہے. بھائی آپ مصحف ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، آپ کے ہاتھ میں ہے قرآن، جی تو پھر آپ کیسے کہتے ہو وہ کتاب اس میں شک نہیں ہے؟ کون سی کتاب بھائی؟ وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. آسمانی اس چار کی کتابوں عظمت بیان کرنے کے لیے مرتبے والی کتاب ہے. مطلب کبھی آپ لوگوں کو ذہن میں نہیں آیا کہ یہ کیا چکر ہے؟ شیخ اس کتاب کی مرتبت آسمانی چار کتابوں سے اعلیٰ ہے. احسنت، تبارک اللہ فیک. وہی میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اصل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ھذا الکتاب لا ریب فیہ، کہ ارے بندے جو کتاب پڑھنے جا رہے ہو یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. لیکن یہ جو اصل طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کے قرآن نے ھذا کی جگہ پر ذالکہ استعمال کیا. تو کیوں کیا؟ آپ مرتبت کے مولوی طور صاحب سے. سے پوچھتے نہیں ہو کہ مولانا صاحب یہ ھذا کے بجائے ذالکہ کیوں کہا؟ کتاب تو ہاتھ میں ہمارے ہے. تو ذالکہ تو کہتے ہیں وہ چیز، ذالک الرجل. ہاں، ذالکہ تو دور کے لیے کہا جاتا ہے، غائب کے لیے. ھذا قریب کے لیے ہے. اور یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے بندہ ہاتھ میں ہے تب تو پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ ذالکہ کیسے ہوا؟ جی صحیح. رتبہ اور مرتبہ کے لیے. رتبے اور مرتبے، وہی میں بتلانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہاں پر اس میں اشارہ بعید کے لیے نہیں ہے، قریب کے لیے ہے. لیکن بعید کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ بھیا یہ کتاب جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہاری دسترس میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے. ظاہری طور پر، مانوی طور پر اس کا جو مقام و مرتبہ اور اس کی جو عظمت شان ہے وہ تمہارے تصور سے بھی بالاتر ہے، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ کتاب جو عظمت شان میں اپنے مقام و مرتبے میں اتنے بلند مرتبے پر فائز ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب
اس کی گرد پا کو نہیں پا سکتی. اب یہ دونوں باتیں بتلانی جی تھی شیخ. تو اس کے لیے ذالکہ کا صیغہ استعمال کیا گیا. مشائخ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عبارت فہمی اصل چیز ہے. ترجمہ رٹ لینے سے عبارت نہیں سمجھ میں آتی. ماشاءاللہ مطلب اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ نہیں ہے جو نہ کر پا رہا ہو. لیکن ایسا ہوا کیوں؟ اس کے پیچھے غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس پر نہ کبھی ہم نے ٹھہرنے کی کوشش کی، نہ اپنے اساتذہ سے پوچھا. بھئی اساتذہ کیوں آپ کو بتائیں گے؟ جب آپ لوگوں کے اندر خود دلچسپی نہیں رہے گی تو استاذ کو کیا پڑی ہے؟ ہاں، استاذ تو تب آپ کے پیچھے پریشان ہوگا نا جب آپ کے اندر خود لگن ہوگی، تڑپ ہوگی، جذبہ ہوگا. نہیں شیخ، جو چیز مطلب اہم رہے اسے بتانا چاہیے. اگر تفسیر پڑھا رہے ہیں شروع میں آ رہا ہے وہ. میرے بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے میں جوجھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں میں سے بعض طلبہ سے، ویسے ہی ہر استاذ جوجھتا ہوگا تو سوچتا ہوگا جان چھڑاؤ، ترجمہ کر کے نکلو باہر، جو ہے خانہ پوری ہو جائے. استاذ کو بھی مزہ کب آتا ہے؟ جب طلبہ کے اندر جگیاسا ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے کہ استاذ یہ ایسا کیوں ہے، یہاں پر ایسا یہاں پر اس طرح ہونا چاہیے تو اس طرح کیوں ہے. جب طالب علم پوچھتا ہے تو استاذ کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں لڑکے سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن شیخ بعض سوال کرنے پر استاد چڑ جاتے ہیں. شیخ سوال کرتے ہیں لیکن جہاں ہمارا دماغ نہ پہنچ جی پائے وہاں تو شیخ. بتانا چاہیے شیخ. چلیں مشائخ، تو یہاں پر حرف ندا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ یا اللہ جو ہم کہتے ہیں وہ دراصل یہ بتلانے کے لیے کہ گرچہ یہ ندائے بعید کے لیے ہے لیکن ہم پکار رہے ہیں قریب کو، ایسے قریب جی کو جو بیک وقت قریب بھی ہے اور دور بھی ہے. قریب ہے جی اس اعتبار سے کہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی سن رہا ہے، اور دور اس اعتبار سے کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ خالق کی ذات مخلوق کی ذات کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ نہیں، اس کا کوئی موازنہ نہیں. جی. اور اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور ہم زمین کے اوپر ہیں، اس اعتبار سے بھی دوری ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ بہرحال تو یا ایھا الذین پر گفتگو ہوئی. اس کے بعد پچھلے ہفتے شاید اس موصول پر بھی کچھ گفتگو میں نے کیا تھا، الذین کے بارے میں بات ہوئی تھی اس پر کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی. الذین اس موصول ہے. میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ اسماء موصولہ یہ اسماء مبہمہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے آپ میں کوئی پورا معنی نہیں دیتے، اس لیے اس کو اس میں مبہم کہا جاتا ہے. جیسے آپ جو کہہ کر کے رک جاؤ، میرے پاس وہ آیا جو، اتنا کہہ کر کے آپ رک جاؤ تو بات پوری ہوگی؟ نہیں شیخ. نہیں. یعنی آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہوں کہ میرے پاس وہ بندہ آیا جو کل ملا تھا، یا جو کل آپ کو سڑک پر دکھائی دیا تھا، یا جو کل آپ کو سراج العلوم کے کمپلیکس میں نظر آیا تھا، یا جس نے کل کمپلیکس میں آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی. تو جو، جس، جن، یہ سب کلمات مبہم کلمات ہیں. اس کے بعد اگر کوئی جملہ نہ لایا جائے تو بات مکمل نہیں ہو سکتی. ہوگی. نہیں ہو پائے. جو کے بعد کیا؟ ہاں، جو کے بعد جب تک آپ، تو یہی الذی ہو، اللتی ہو، اللذانے ہو، اللتانے ہو، الذینہ ہو، اللاتی ہو، اللواتی ہو، اللہ. یہ ان کو کہا جاتا ہے اسماء موصولہ. اور اسماء موصولہ یہ مبہم اسماء ہوتے ہیں. مبہم یعنی جس میں اجمال ہوتا ہے، جس میں کوئی چیز واضح نہیں ہوتی، جو پوشیدہ ہوتی ہے.
جب تک اس کے بعد جملہ نہ لایا جائے تب تک بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو اسی لیے موصول کے لیے کہتے ہیں کہ صلہ کا ہونا ضروری ہے. موصول کے لیے صلہ کا ہونا ضروری ہے، اور صلہ جملہ ہوتا ہے، ضروری ہے. اور صلہ کے اندر جو جملہ آتا ہے وہ لا محل لہا من الاعراب ہوتا ہے. یہ سب نحو کے مباحث ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کتنا پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے. جملے بہت سارے ان کا محل اعراب ہوتا ہے، بہت سارے جملے ہوتے ہیں ان کا محل اعراب نہیں ہوتا ہے. تو وہ جملے جن کا محل اعراب نہیں ہوتا ہے اس میں سے جملۃ الصلہ بھی ہے، یعنی وہ جملہ جو موصول کا صلہ ہے وہ بھی لا محل لہا من الاعراب ہوتا ہے. تو موصول صلہ کے ساتھ مل کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہے. اب جیسے یہیں پر آپ دیکھ لیں یا ایھا الذین، اگر کہہ کر کے رک جائیں آپ، بات مکمل ہوگی؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اے وہ لوگو جو، اب جو کا مطلب کیا؟ اچھا ایک چیز اور میں بتلا دوں کہ موصول صلہ سے مل کر کے مکمل ہوتا ہے، اور موصول اور صلہ یہ اسماء کے یہ کیا نام ہے، معرفہ کے اقسام میں سے ہے. معرفہ کے اقسام میں سے ہے، جو آپ نے امیر النحو میں پڑھا ہوگا. بہت سارے اقسام ہیں، علم ہے، ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے. ہاں یہ امیر النحو میں پڑھے ہوں گے آپ. التعریف کا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، معرفہ کی اقسام میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معرفہ کی اقسام جو ہیں کیا علل ٹپ ہیں، جہاں آپ کا دل چاہے آپ علم استعمال کریں، جہاں دل چاہے ضمیر استعمال کریں، جہاں دل چاہے اس میں اشارہ استعمال کریں، جہاں دل چاہے اس میں موصول استعمال کریں، یا اس کا کوئی قاعدہ قانون ہے؟ ہاں مشائخ، قاعدہ قانون ہے. اس کی تفصیل کو چھوڑیے، یہاں پر ہم تھوڑا سا اور دقیق انداز میں بتا دیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، الذین آمنوا کے بجائے اگر المؤمنون کہہ دیا جاتا تو مختصر نہیں ہوتا؟ الذین آمنوا اور المؤمنون میں کوئی فرق ہے؟ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، المؤمنون مومن لوگ. آمنوں میں سب مسلمان داخل ہو، اور مومنون میں جو مومن ہے وہی صرف. تو یہاں بھی تو مومن ایمان ہی سے تو ہے چقندر. ترکیبی اعتبار سے ہاں ترکیبی اعتبار سے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ وہ مومن بندہ اس جو کے ایمان اندر لایا. بات ایک ہی ہے شیخ. نہیں. بات ایک ہی ہے، وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، بات ایک ہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ المومنون کہنے کے بجائے الذین آمنوا کیوں کہا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ المومنون شارٹ کٹ ہوتا، موصوف صفت ہو جائے گا. المومنون اگر کہا جاتا، اور قرآن نے کہا ہے، ایسا نہیں کہ المومنون استعمال نہیں کیا ہے. قد افلح المؤمنون کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ جی شیخ. وہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے اسم موصول استعمال کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین الذین الذین والذین کہہ کر کے آگے مومنین کے اوصاف ذکر کیے. وہاں پر قد افلح المؤمنون کا، وہاں یہ نہیں کہا قد افلح الذین آمنوا. شیخ وہاں پہ اس میں موصول نہیں استعمال ہوا ہے نا، ہاں وہاں پر اس میں موصول نہیں، اسنا موصول میں سے نہیں استعمال ہوا ہے. کہاں پر؟ قد افلح المؤمنون میں اس موصول نہیں استعمال ہوا ہے شیخ. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہاں المؤمنون کہا گیا تو یہاں الذین آمنوا کیوں؟
یہاں بھی تو مومنون کہا جا سکتا تھا, وہ مختصر بھی ہوتا. جی شیخ. آپ لوگوں کو بہت اوٹ پٹانگ لگتا ہوگا نہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے پڑھانے کا, ایسے اگر ہر لفظ پہ رکیں گے تب تو نانی مر جائے گی. نہیں شیخ, اصل میں ایسے آپ لوگوں کو برابر نہیں پڑھاؤں گا, میں صرف کچھ دنوں تک تنگ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے اندر مطلب نصوص کو کیسے سمجھا جائے, جملوں کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, جملوں کی ساخت کیا ہوتی ہے, جملوں کی حیت کیا ہوتی ہے, اور قرآن کے اندر اس کو استعمال سب سے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ قرآن بالکل مسٹر پرفیکٹ ہے. یعنی قرآن سب سے بہتر اسلوب پر آیا ہے جس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہاں پر ہم وہ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں جو انسانوں کے کلام میں نہیں سمجھ سکتے. انسانوں کے کلام میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی شاعر تھا, اس نے ایسا کہہ دیا تو کہہ دیا, ہم تھوڑی اس کے لیے جواب دیں ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. لیکن اللہ کا کلام یہ اعلیٰ ترین شکل پر آیا ہے جس سے اعلیٰ اور عمدہ شکل تصور نہیں کی جا سکتی. تو اب وہ اعلیٰ شکل کیسے ہے اس کی چھان بین تو کرنا بنتا ہے نا, تبھی تو اس کی حقانیت سمجھ میں آئے گی. ورنہ قرآن کریم معجزہ ہے, قرآن کریم کی طرح کا کلام کوئی مخلوق نہیں کہہ سکتی. یہ تو ایک گھسیارا بھی جانتا ہے, ایک بھنگی بھی یہ بات جانتا ہے, ایک سبزی فروش بھی جانتا ہے. تو اگر سراج علوم کی اس کلاس کے لڑکے جو سند پانے والے ہیں, جبہ اور امامہ اور دستار باندھنے والے ہیں, اگر یہ لوگ بھی بس اتنا کہہ کر کے چپ ہو جائیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس جیسا کلام کوئی نہیں کہہ سکتا, تو آپ کی بات میں اور اس بھنگی کی بات میں کیا فرق ہے؟ اتنا تو وہ بغیر پڑھے ہوئے بتا رہا ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیسے نہیں کہہ سکتی مخلوق. اللہ کا کلام کیوں اعلیٰ ہے, کیسے اعلیٰ ہے, اور اس کے اندر وہ کیا چیز ہے جو مخلوق کوشش بھی کر لے, دم مار لے, پوری قوت اپنی اکٹھا کر لے, تب بھی نہیں کہہ سکتی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن نے کہا اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ, اور تنہا نہیں, اپنے جتنے ہواری مواری جتنے پاس پڑوس کے ہیں سب کو اکٹھا کر لو اور سب اپنی پوری انرجی جھونک مارو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اس کے بعد کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اتنے تاکیدی لہجے میں قرآن نے کہا کہ تم لوگ ایسا کر ہی نہیں سکتے, تو آخر اس میں کیا ایسی چیز ہے؟ اس کی حقیقت کو جاننا یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ آپ کے اوپر نہیں ہے. بڑھنی کے اندر جو سبزی بیچنے والے لوگ ہیں, آلو بھنڈی ٹماٹر تولتے ہیں, ان سے کہیں بھیا یہ بتا دو قرآن کیسے معجزہ ہے, وہ بتائیں گے. تو میں وہ چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں, سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ ترجمے کا کیا ہے یار, ترجمہ تو قرآن کا ترجمہ اٹھا لو, پورا کا پورا ترجمہ آپ رٹ ڈالو. پچھلے مختارات کے پرچوں کو آپ دیکھ لیجئے, میرے نزدیک ترجمہ اور جمعہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. ترجمے کا کیا مطلب یار, ترجمہ تو مکتب کے بچے کریں گے, آپ لوگ ترجمہ کرنے کے لیے تھوڑی نہ ہو. آپ لوگوں کو تو اس کا اسٹرکچر سمجھنا ہے. قرآن نے یہاں پر یہ کہا تو کیوں کہا, ایسا کہا تو کیوں کہا, اور ایسا نہیں کہا تو کیوں نہیں کہا. یہ سب چیزیں آپ بتلائیں, آپ اسکالر ہیں, سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی, تو بتائیں کہ الذین آمنوا اور مومنون میں کیا فرق ہے؟ جی مشائخ.
شیخ المومنون جو مومن تھے پہلے سے، اور الذین آمنو جو ایمان لائیں گے یا لاتے رہیں گے، ان سے مخاطب ہے۔ اچھا شیخ ایک وجہ یہ ہے کہ یا ایھا المومنون میں ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے اے مومنین، اور یا ایھا الذین آمنو میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ہاں ہاں کیا ہوا، کیا بولے ہو عابد؟ شیخ کہ یا ایھا المومنون میں ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ اے مومنین، اور یا ایھا الذین آمنو میں کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا ہے۔ تو اس کی دلالت کیا ہوئی، اس سے معنی پر کیا اثر پڑا؟ ان میں خاص اور میں عام حکم ہے جی آمنوں میں خاص حکم ہو جا رہا ہے، اور آمنوں میں یہ عام حکم ہے۔ احسنت، بارک اللہ فیکم۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن آپ لوگ بیان نہیں کر پا رہے ہو۔ سچ کہا تم لوگوں نے کہ المومنون اور الذین آمنوا میں یہی فرق ہے۔ المومن اصل میں کیا ہے؟ مومن اسم فاعل ہے۔ مومن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اور اس پر جو ال داخل ہے وہ ال تعریف کا نہیں ہے، اس پر جو ال داخل ہے وہ موصول کا ہے، لیکن بہرحال مومن اسم فاعل ہے۔ تو یا ایھا المؤمنون اگر کہا جاتا تو اے مومنو ترجمہ کرتے آپ، اے مومنو، لیکن جب الذین آمنو کہا گیا تو الذین آمنو میں نے بتایا آپ سے کہ اسم موصول اپنے صلہ کو لے کر کے معرفہ بنتا ہے، اپنے صلہ کو جوڑ کر کے موصول اور صلہ مل کر کے پھر وہ معرفہ بنتا ہے۔ واضح مشائخ؟ اور صلہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ صلہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جملہ ہوتا ہے۔ صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور جملے کی دلالت کیا ہوتی ہے؟ جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آمنو، جملہ یا تو فعلیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا، اور عام طور سے جملہ صلہ کے اندر جملہ فعلیہ آتا ہے۔ اور جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو فعل سے شروع ہو۔ یہ تو آپ لوگوں نے امیر النحو میں پڑھا ہوگا۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فعل سے شروع ہو، چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، جس میں مبتدا خبر کی ترکیب ہوتی ہے، زید قائم، زید یقوم وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر الذین آمنو کے اندر آپ دیکھیں صلہ کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ہاں، آمنا جی، وہ ایمان لایا، آمنا وہ دو ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے۔ آمنو جمع مذکر غائب، پھر ماضی کا صیغہ ہے، باب افعال سے۔ طيب، اور فعل کی دلالت کیا ہوتی ہے؟ فعل کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ فعل زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ احسنت، زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ اور کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدث پر دلالت کرتا ہے۔ حدث پر یا نہیں؟ کسی کام، ہاں، کسی حدث چیز یعنی کے وہ کام کے واقعہ، بعد وہ معنی جو وقوع پذیر ہوا۔ جیسے آپ کہتے ہو اکلا، تو یہاں پر ایک تو ماضی کی دلالت، زمانے کی دلالت جو فعل کے اندر ہے وہ ہے ہی،
دوسری دلالت کیا ہے؟ اس حدث کی دلالت، یعنی جو عقل کا فعل آپ نے انجام دیا اس کے وجود پانے کی دلالت، کھانے کا عمل، اکالا یعنی عقل کا فعل وجود میں آیا، شریبا پینے کا عمل وجود میں آیا، اور کب وجود میں آیا؟ زمانے ماضی میں آیا۔ تو فعل کا معنی اور زمانہ دونوں پر دلالت کرتا ہے فعل، نہیں تو؟ اچھا، اور تیسری چیز پر بھی دلالت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ تجدد اور حدوث پر، تجدد پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ چیز پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی۔ جیسے اکلا کا معنی، جب آپ کہتے ہو اکلا شریبا، تو اکلا کہنے سے پہلے تو وہ کھائے ہوئے نہیں تھا، اکلا کہنے کے بعد ضربا زیدن عمرن، زید نے عمر کو مارا، تو یہ مارنے کا جو فعل ہے یہ وجود میں آیا زید کے ذریعے سے، یہی تو بتلانا چاہتے ہو؟ جی شیخ، سمجھ میں آ رہا ہے مشائخ؟ جی شیخ، جی۔ تو یہاں پر موصول معرفہ کے طریقوں میں سے موصول کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جملۃ الصلہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جملۃ الصلہ کے مضمون کو بتلانا مقصود ہے، جملۃ الصلہ کے مضمون کو بتلانا مقصود ہے، یعنی اس کے اندر جو حدث کا معنی پایا جاتا ہے اس حدث کے مضمون کو سننے والوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کا قصد کیا گیا ہے۔ مومن اگر کہہ دیا جاتا تو پھر یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ، جیسے آپ کہہ دیں کہ مثال کے طور پر یہاں پر اگر میں کہوں کہ آپ کہو کہ انا تلمیذ عبد الغنی القوفی، ایک جملہ یہ ہوا، ایک جملہ یہ ہوا کہ انا تتلمذت او تتلمذت علی عبد الغنی القوفی۔ ہاں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ شیخ ہاں شیخ تو میں چھٹی چاہتا ہوں شیخ، کیا ہو رہا ہے؟ چھٹی چاہتا ہوں شیخ۔ خیریت؟ جی بارش بہت تیز ہو رہی ہے، موبائل چارج نہیں، موبائل ابھی آف ہو جائے گی، لائن نہیں ہے ہم لوگ، بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا، کہاں سے ہو تم؟ میں سبیلا دھنوسا ضلع سے۔ سریلا؟ سبیلا بازار دھنوسا ضلع۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اگر کیمرہ آف کر کے بیٹھ سکتے ہو تو کیمرہ آف کر کے بیٹھو۔ جی مشائخ، کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہی آپ بول رہے تھے کہ انا تلمیذ اور انا تتلمذ میں کیا فرق ہے؟ کہ آپ کہو کہ انا تلمیذ عبد الغنی، یا آپ کہو انا تتلمذت علی عبد الغنی، دونوں میں فرق ہے کوئی کہ نہیں ہے؟ جی شیخ، دونوں میں فرق ہے۔ آپ جب کہتے ہو تلمیذ و عبد الغنی، اس کا مطلب ہوا کہ عبد الغنی کا شاگرد ہوں۔ جب کہتے ہو تتلمذت، میں نے عبد الغنی کی شاگردی کی ہے، ان پر پڑھا ہوں، یعنی آپ اس حدث کو نگاہوں کے سامنے لانا چاہتے ہو، اور تلمیذ میں وہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسم ہے، اور تتلمذتوں کے اندر آپ نے فعل کا استعمال کیا ہے، اور فعل جو ہے وہ حدث کو ہوتا ہوا دکھلاتا ہے زمانے کی قید کے ساتھ، تو گویا آپ سننے والے کے ذہن کے سامنے
میرے اوپر آپ پڑھ رہے ہو, میرے سامنے درس لے رہے ہو, اس منظر کو اس کی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آ رہے ہو کہ گویا ابھی آپ میرے سامنے پڑھ رہے ہو. لیکن تلمیذ کہہ دینے میں وہ بات نہیں ہے, مختصر ضرور ہے لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہو. یہاں بھی المومنون کہہ دینے سے مومن کا ترجمہ ہو جاتا, لیکن مومن کے اندر جو وصف موجود ہے اس وصف کو ہوتا ہوا دکھلانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. یہی بات آپ لوگ بھی کہنا چاہ رہے تھے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے. اے مومنون, اے مومنو ترجمہ کرتے آپ, اور اب ترجمہ کرتے ہو اے وہ لوگو جو ایمان لائے, اے وہ لوگو جو ایمان لائے. مومن کہا جاتا تو وہ پہلو ذہن میں نہیں آتا, لیکن اب جب یہ کہا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے, اب سننے والوں کے ذہن میں آیا کہ بھیا اب جو مخاطب ہمیں کیا جا رہا ہے, جس صفت کے ذریعے سے مخاطب کیا جا رہا ہے اس صفت کو اپنے اندر تازہ کر لو, اس لیے کہ اس صفت کے حوالے سے یہ خطاب ہماری طرف آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ گویا آگے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ الذین آمنو کی وجہ سے کہی جا رہی ہیں, ان کے ایمان کی صفت سے اپنے آپ کو متصف قرار دینے کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو سننے والا اپنے ذہن و دماغ میں یہ چیز تازہ کر لے کہ یہ جو اللہ رب العالمین کا خطاب آگے آ رہا ہے وہ ہمارے ایمان میں داخل ہونے کے سبب یہ خطاب ہماری طرف موجہ ہے. یعنی اس خطاب کے ہونے میں ایمان کے وصف کا ہم سے صادر ہونا اس کا بنیادی رول ہے, اور یہ چیز اگر موصول نہ لایا جاتا تو یہ معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا نیٹ سلو ہے, ایک دیر آئے جی بات واضح ہے؟ جی شیخ. طيب, اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایمان کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدث کو, خطاب جن کو کیا جا رہا ہے ان کے ذہن و دماغ میں تازہ کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ کے فیصلے پر ایمان اور کسے کہتے ہیں؟ تمام اللہ کے ساتھ ایمان محبت کس ہو سے اس مشتق ہے؟ آمنا شیخ. آمنا ایمان سے مشتق ہے. آمنا ایمان, آمنا یؤمنو ایمان, ایمان یعنی اس کی اصل ہے امن. اس کی اصل کیا ہے؟ امن. اور امن اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ دہشت. امن کے اپوزٹ کیا بولا جاتا ہے؟ دہشت. امن قرآن نے کہا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم. دیکھو یہ اچانک کٹنے کا وقت آ گیا ہے, اگر کٹ جائے تو دوبارہ جوائن ہو جائیے گا تاکہ بات مکمل کر لیں. جی ٹھیک ہے مشائخ؟ تو کیا